الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ہمارے بھائی سلیم اکبر ڈبلن سے اور عامر بھائی کینیڈا سے اور عمار فیصل بھائی انگلینڈ سے سوال کرتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اگر مسجد میں عید کی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، کھلے میدان میں کسی پارک وغیرہ میں عید کی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، تو کیا گھروں میں عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اور اگر گھر میں عید کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس میں خطبہ بھی دیا جائے گا؟ تو اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ عید کی نماز کا اسلام میں حکم کیا ہے. کیا عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، لازمی ہے؟ لازمی ہے تو کیا ہر ایک پہ لازم ہے، ہر ایک پہ واجب ہے، یا چند لوگ یہ فریضہ ادا کر لیں تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جائے گا، یا یہ عمل سنت موقدہ ہے؟ تینوں اقوال، تینوں آراء موجود ہیں. کچھ علماء کرام یہ مانتے ہیں کہ نماز عید کیا ہے، سنت موقدہ ہے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں یہ فرض ہے لیکن سب پہ نہیں، کچھ لوگ اس پہ عمل کر لیں تو باقی لوگوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا. اور تیسرا موقف یہ ہے کہ نماز عید ادا کرنا واجب ہے اور ہر ایک پہ واجب ہے. اور یہ آخری موقف درست موقف ہے، یہ راجح ہے. اس کے راجح ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں مسلسل عید کی نماز پڑھتے رہے، کبھی آپ نے ناغا نہیں کیا، نہ کبھی آپ نے زبانی ایسا اشارہ دیا جس سے پتہ چلے کہ یہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، اور نہ عملی طور پہ آپ نے کوئی ناغا کیا کہ ہمیں معلوم ہو جاتا کہ یہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. پھر آپ کے خلفائے راشدین بھی مسلسل اسی پہ گامزن رہے، اسی پہ کاربند رہے اور عید کی نماز ادا کرتے رہے. دوسرے نمبر پہ دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو یہ تعلیمات دی ہیں کہ وہ نماز کہاں پڑھیں؟ گھر میں پڑھیں. ان کی نماز مسجد سے گھر میں ادا کرنا کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے. لیکن جب عید کی باری آتی ہے تو آپ ام عطیہ سے کہہ رہے ہیں، انہیں حکم دے رہے ہیں کہ تمام عورتوں کو عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکالو. ان عورتوں کو بھی نکالو جو پردے کی وجہ سے گھر کے اندرونی حصے میں رہتی ہیں، نوجوان عورتوں کو بھی نکالو. آپ سے سوال ہوا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس پردے کے لیے چادریں نہیں ہیں، فرمایا انہیں بھی نکالا جائے. تو پردے کا کیا بنے گا؟ فرمایا جس عورت کے پاس چادر نہیں ہے اسے اس کی سہیلی اپنے پردے میں شریک کر لے. غور کیجئے، پردہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے عید کی نماز کو ساقط نہیں کیا. اور دوسری طرف پردے کی اہمیت سمجھیں. پردہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ پردے کے بغیر وہ آ جائیں، کہا پردہ بھی کرنا ہے اور عید کی نماز بھی ادا کرنی ہے. یہاں سے میری ان ماؤں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو بے پردگی میں زندگی گزار دیتی ہیں، اور خصوصاً عید کا دن ہماری نوجوان بیٹیوں نے، بہنوں نے مکمل طور پہ میک اپ کیا ہوتا ہے اور پردے کے بغیر بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں، رشتہ داروں کے گھروں میں جا رہی ہوتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ بھی معاف نہیں کیا اور عید کی نماز کو بھی ساقط نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ نماز عید واجب ہے، مرد کیا عورتوں پہ بھی واجب ہے. اور تیسرے نمبر پہ تیسری دلیل، نماز جمعہ کی فرضیت ہم سب جانتے ہیں، نماز جمعہ فرض ہے. جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کا دن جمعہ کے دن ہونے پہ جمعہ کی نماز کو ساقط کر دیا ہے. آپ نے رخصت دے دی ان لوگوں کو جو عید کی نماز پڑھ لیں کہ وہ جمعہ سے رخصت لے سکتے ہیں، جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہونا چاہیں تو انہیں رخصت ہے. عید چونکہ جمعہ کے دن ہے
دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، عید کی نماز بھی اور جمعہ کی نماز بھی. تو آپ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو عید کی نماز ادا کریں گے انہیں جمعہ کی نماز سے رخصت ہے، لیکن آپ نے جمعے کی وجہ سے عید کی نماز میں رخصت نہیں دی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ نماز عید واجب ہے، یہ ادا کرنا فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. جب یہ نماز ادا کرنا واجب ہوا، ضروری ہوا، تو یہ ہر شکل میں ادا کی جائے گی. اگر کھلے میدان میں موقع ملے تو الحمدللہ، اور یہی سنت ہے، طریقہ ہے کس کا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اگر کھلے میدان میں ادا کرنے کا موقع نہ ملے تو مسجد میں ادا کر سکتے ہیں. مسجد میں ادا کرنے کا موقع نہ ملے تو گھر میں ادا کریں گے، چونکہ واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. گھر میں اگر ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں، مسجد میں ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، میدان میں موقع نہیں ملتا، تو پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ وقت کیا ہوگا؟ سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد عید کی نماز ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے. میں عید الفطر کی بات کر رہا ہوں. اور سنت یہ ہے کہ آپ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز کھا لیں، کھجوریں کھا لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کی نماز سے پہلے کھجوریں کھا لیا کرتے تھے. علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ پتہ چلے کہ آج روزہ نہیں ہے. تو عید الفطر سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد سے زوال تک کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے. فرسٹ ٹائم پہ ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے. طریقہ کار کیا ہوگا؟ 2 رکھتے ہیں. امام نسائی وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب عمر فاروق سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز عید الاضحیٰ 2 رکھتے ہیں اور عید الفطر بھی 2 رکھتے ہیں. جناب عمر فاروق کہتے ہیں یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں تمہارے نبی کی زبان پہ، اور یہ مکمل نماز ہے، آدھی نماز نہیں ہے، قصر نہیں ہے. تو نماز عید پھر کتنی رکھتے ہوئی؟ 2 رکھتے ہیں. یہ 2 رکھتے ہیں کیسے ادا کریں گے؟ جیسے عام نماز ادا کرتے ہیں. البتہ عام نماز سے اس نماز میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عید الفطر کی 2 رکعتوں میں، عید الاضحیٰ کی 2 رکعتوں میں 12 اضافی تکبیریں کہی جائیں گی جو عام نماز میں نہیں ہوتی. پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں. ترتیب کیا ہوگی؟ امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھیں گے، اللہم باعد بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اور اس کے بعد 7 اضافی تکبیریں کہیں گے. ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ سوال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صراحت کے ساتھ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ان اضافی تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین کیا ہو یا نہ کیا ہو. البتہ جناب عبداللہ بن عمر سے یہ ملتا ہے کہ وہ ہر اضافی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اتباع سنت میں بہت آگے تھے. اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں اس موقع پہ کہ عبداللہ بن عمر نے ان اضافی تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین کیا اور وہ متبع سنت تھے، اس لیے ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. یہ مفہوم ہے امام ابن القیم کی گفتگو کا. دوسری جانب امام ابو داؤد اپنی سنن میں عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے رکوع سے پہلے ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے. یہ حدیث عام نماز کے بارے میں ہے، نماز عید کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اس کے الفاظ ہر نماز کے لیے ہیں. عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہر تکبیر کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ رفع الیدین کرتے تھے. اس لیے رفع الیدین کرنا چاہیے. امام مالک کی بھی یہی رائے تھی، دیگر بہت سے ائمہ کرام کی یہ رائے تھی. تو 7 اضافی تکبیریں اور ہر تکبیر کے ساتھ کیا ہوگا؟ رفع الیدین. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایک تکبیر سے دوسری تکبیر کے درمیان خاموش رہیں گے یا کچھ پڑھیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے. تو اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ چاہیں
تو آپ اس دوران اللہ کی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں کہ ہر 2 تکبیروں کے درمیان کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ 7 تکبیریں کہہ لی گئیں، اس کے بعد امام صاحب کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ، آسا واس سے اونچی واس سے۔ اس کے بعد تلاوت کریں گے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ کی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ غاشیہ کی۔ لیکن اس معاملے میں 2 طریقے ثابت ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے، 2 سنتیں ثابت ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ غاشیہ، اور دوسرا یہ ثابت ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قاف، اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قمر۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع میں جائیں گے اور پہلی رکعت کو ایسے ہی مکمل کریں گے جیسے عام نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر 5 اضافی تکبیریں کہیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ غاشیہ کی تلاوت کریں گے، اور اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قاف کی تلاوت کی تھی تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قمر کی تلاوت کریں گے۔ اس انداز سے دونوں رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ یہ 12 اضافی تکبیریں، ان کی دلیل کیا ہے؟ کئی لوگ نماز عید کی 2 رکعتوں میں اضافی تکبیریں 12 سے کم کہتے ہیں، جبکہ صحیح موقف یہ ہے کہ کتنی اضافی تکبیریں کہی جائیں؟ 12۔ یہ ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی ایک احادیث میں۔ مثال کے طور پہ ام المؤمنین عائشہ روایت کرتی ہیں آپ سے کہ پہلی رکعت میں آپ 7 تکبیریں کہتے تھے، دوسری میں 5، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد وغیرہ نے بیان کیا اور اس کی سند ٹھیک ہے۔ ایسے ہی عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اسے بھی امام ابو داؤد نے اور دیگر ائمہ حدیث نے بیان کیا اور اس کی سند بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث موجود ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اضافی تکبیریں کتنی ہوں گی؟ 12 ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ نماز کے بعد خطبہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے، اور امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ آپ اعلان کیا کرتے تھے کہ انا نخطب، ہم خطبہ دینے لگے ہیں، جو بیٹھنا چاہتا ہے خطبہ سننا چاہتا ہے بیٹھ جائے سنے، اور جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خطبہ سننا واجب نہیں ہے، آپ نے اختیار دے دیا ہے، لیکن خود آپ بطور امام یہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ ہے آپ کا طریقہ نماز عید کا، خطبہ عید کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ اگر گھر میں عید کی نماز پڑھنی پڑ جائے تو وہاں خطبہ نہیں ہوگا۔ کئی فقہائے کرام نے یہ رائے پیش کی ہے، یہ فتویٰ دیا ہے کہ گھر میں نماز عید پڑھنے کی شکل میں خطبہ نہیں ہوگا۔ وہ علماء کرام قابل احترام ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن دلائل کی روشنی میں کسی بھی عالم دین سے اختلاف کا حق حاصل ہے۔ تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم خطبہ عید ساقط کر دیں۔ نماز عید کا طریقہ ایک ہی ہے، میدان میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں۔ گھر میں عید کی نماز پڑھیں، خطبہ عید ساقط ہو جائے گا، اس کے لیے واضح دلیل چاہیے۔ آپ ایک چیز ساقط کر رہے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اس کے لیے واضح دلیل کی ضرورت ہے۔ فقہائے کرام کی آراء اور ان کے اقوال خطبہ عید کو ساقط کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ خطبہ عید دیا جائے گا، اور اس معاملے میں موجودہ زمانے کے عظیم محدث علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک بار شدید بارش کی وجہ سے نماز عید ادا کرنے کے لیے وہ عیدگاہ میں نہیں جا سکے، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، نماز عید پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ دیا۔ یہ کن کی بات کی میں نے؟ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی، عظیم محدث، عظیم فقی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیخ البانی اتباع سنت میں بہت آگے تھے، تو اس لیے میری ناقص رائے یہی ہے
کہ خطبہ عید دیا جائے گا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ عام آدمی کیسے خطبہ عید دے گا؟ تو خطبہ عید دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، ابھی چند ایام باقی ہیں، وہ خطبہ یاد کر لینا چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ پورا خطبہ یاد کر لینا چاہیے، اور سعادت مند ہے وہ آدمی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو یاد کرے اور اپنے سینے میں جگہ دے اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ لیکن اگر کوئی یاد نہیں کر پاتا تو اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اور اگر آپ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو کہہ سکتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو الحمدللہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین آپ کہہ سکتے ہیں، دوسرے درود آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، وہ پورا درود ابراہیمی ہر ایک کو آتا ہے، وہ پڑھ لیں، یا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں آپ، یعنی کہ اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کر لیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھی پڑھ لیں۔ بہتر یہی ہے کہ خطبہ حاجت یاد کریں پورا، لیکن اگر وہ آپ یاد نہیں کر پاتے تو کسی بھی طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھیں اور پھر لوگوں کو وعظ و نصیحت کریں۔ وعظ و نصیحت آپ کیا کریں گے؟ جو بھی آپ کے ذہن میں مثال کے طور پہ آپ انہیں بتائیں کہ اللہ نے آپ پہ انعام کیا، آپ کو روزے رکھنے کی توفیق دی، اللہ نے آپ پہ کرم کیا، آپ کو مسلمان بنایا، اللہ کی بے شمار نعمتیں آپ کے پاس ہیں، عید کے دن نعمتوں کو بھول نہیں جانا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو حرام پہ مبنی ہو، عید کے دن گندی فلمیں نہیں دیکھنی، عید کے دن مرد حضرات اپنی شلواریں ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکائیں، عید کے دن اپنی داڑھی نہ موڑیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور ویسے بھی بتائیں کہ اس دن عہد کریں کہ ہم نے سود سے بچنا ہے، ہم نے چوری سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے۔ تو اس اور لوگوں کو نماز پڑھنے کی نصیحت کریں کہ رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھی جائیں، روزے بھی جاری رکھے جائیں، نفلی روزے رکھے جائیں، تو اس قسم کی وعظ و نصیحت کی جائے اور پھر لوگوں کو صدقہ خیرات کی ترغیب دی جائے۔ تو نبی علیہ السلام اپنے خطبہ میں وعظ و نصیحت کرتے تھے اور صدقہ خیرات کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ خطبے دو ہوں گے یا ایک؟ نماز جمعہ میں کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ خطبہ جمعہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے، آپ پہلے ایک خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہو کے دوسرا خطبہ دیا کرتے تھے۔ نماز عید میں ایسا آپ سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس لیے خطبہ عید ایک ہی ہوگا۔ خطبہ عید میں دعا کی نہایت اہمیت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام عطیہ سے کہا تھا عورتوں کو لے کر آؤ نماز عید کے لیے، عیدگاہ میں پہنچیں، وہ عورتیں بھی پہنچیں جو حیض کی حالت میں ہیں، وہ نماز میں شریک نہ ہوں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ عید میں دعا کو اہمیت دینی چاہیے اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزے خیر و سلامتی سے مکمل کرنے کی توفیق دے اور انہیں قبول فرمائے، ان روزوں میں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں نظر انداز فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں خیر و سلامتی کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تمام امراض، تمام وباؤں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عید کی نماز آپ کی سنت کے مطابق کسی نہ کسی عیدگاہ میں، میدان میں، پارک میں، کھلی جگہ پہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔